اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشیوں اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا، تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے، شادی کر لو۔ بس پھر مجھ جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی، اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں آبش کو بھلا نہیں پایا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹھی کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے تھے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سر پہ دوڑ رہا تھا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا، اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑی والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا، مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی سی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ آبش، میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ دفعاتن ہی اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ وہی تھی، آبش، میری سہیلی، میری بے چینی کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھی جو وہ اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہو الف؟ اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علمی شہر آنا پڑا۔ بس واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ شادی کر لی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلا کر جواب دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جیسا منظر بن گیا، جیسا منظر اس آخری ملاقات کے موقع پہ بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارے بچوں کا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بیٹے کا نام ایان علی ہے، بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آبش، ہاں بولو، سن رہی ہوں میں۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں اس سے مخاطب ہوں۔ میری بیٹی کا نام آبش ہے۔ میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا، جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی تھی۔
اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا مگر پھر ایک پل میں رک گئی۔ میری طرف اپنے بڑھتے ہاتھوں کو اس نے پیچھے ہٹا لیا۔ وہ مجھے ٹانگے پر بٹھا کر ایک یادوں بھری جگہ پر لے آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کار میں بیٹھنے والی لڑکی ٹانگے پر کیسے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے چاچے گامے کی ٹھیڑی پر لے آئی۔ چاچا گاما بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ آبش کو دیکھ کر چاچے گامے نے اسے جلدی میں سوال کیا، تابش پتر، آج کھیڑتے سی دیر کیوں کر دیتی آمن وچ؟ چاچے گامے کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش وہاں روز ہی آتی تھی۔ تبھی تو چاچا گاما اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس چاچا بازار گئی سی، اتھے ہی دیر ہو گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اسے پنجابی سے چڑ تھی، مگر آج وہ بہت اچھی پنجابی بول رہی تھی۔ پھر آبش نے اپنے پرس سے 4 آنے نکال کر چاچے کو دیے۔ چاچے نے اسے 2 کھوئے والی کلفیاں دی اور بولے، پتر کدی تے دونوں کلفیاں کھایا کر، بس ایک ہی کھانتی ہے، دوجی نوں بس تکتی رہندی ہے۔ چاچے کی بات نے میرے دل پہ ضرب سی لگائی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی؟ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اسی لیے وہ اس دور میں جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیاں اسے دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچے سے اس 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے ایک کلفی خود لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے آبش کو دیکھا جو بڑے چاہ سے کلفی کھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس دن اس نے ساری کلفی بغیر ناک اور منہ گندا کیے کھائی تھی، جبکہ اسے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں پکڑی کلفی پگھل کر میرے ہاتھوں کو گندا کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسی کی ویسی بندھی تھی۔ تمہارے بچوں کا کیا نام ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے میری طرف ذرا ٹھہر کر دیکھا، پھر میرے چہرے پہ نظریں ٹکا کر بولی، بچوں کے نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہوں، اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہو۔ ہاں، اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام عالف رکھتی۔ اس نے خود پہ نہ جانے کیسے ضبط کر رکھا تھا، جبکہ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ پھر میں اس سے کوئی اور سوال نہ کر سکا، کیونکہ اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا۔ نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے سارے راستے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سالوں گزر گئے، میری انگلی پہ اس کی انگوٹھی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے خرچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتے ہیں اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتے ہیں۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے، میری انگلی پہ وہ نشان آج بھی باقی ہیں۔ اس دن کے بعد میں اسے کبھی نہیں ملا، نہ ہی اس شہر کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں تو مجھ میں کہیں باقی رہنا، مجھے نیند آئے جو آخری تو خوابوں میں آتے رہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا، بس اتنا ہے تم سے کہنا۔